أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے شرک اور اس کے جو تقاضے ہیں جو مشرکین جو کر رہے تھے ان کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اور اپنی حکمت کے بارے میں بیان فرمایا۔ انہی قدرتوں کا بیان آج بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا ربکم الذی، تمہارا رب وہ رب ہے، یزجی لکم الفلک بالبحر، جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنا رزق جو ہے اس تم سے ڈھونڈو۔ یعنی سمندر کے اندر کشتی کا چلنا یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ انسان بحری جہاز بنائے، سمندر میں کشتی چلائے۔ یعنی اس وقت بھی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو حمل و نقل ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ شپ کے ذریعے ہوتی ہے، کارگو شپ جو ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں جنگ بھی اسی پہ ہو رہی ہے، یعنی کہ شپ جو ہے وہ سمندری راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اسی پہ جنگ جو ہے وہ برپا ہے۔ تو سمندر اتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہزاروں ٹن جو وزنی جہاز جو ہیں وہ اللہ نے سمندر میں کو طاقت دی ہے، وہ اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ کس کے حکم سے اٹھا رکھتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو یہ جہاز سمندر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے، غرق ہو کے رہ جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 1912 کے قریب جب وہ ٹائٹینک بنا تھا اور اس دعوے کے ساتھ بنا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، یہ دعویٰ تھا۔ پہلے سفر پہ روانہ ہوا، اللہ نے پاش پاش کر کے رکھا۔ کس سے پاش پاش ہوا تھا؟ کوئی لوہے سے، کوئی ایٹم سے، فولاد سے، برف کی ایک چٹان سے۔ اندازہ فرمائیں، برف کی ایک چٹان اتنی طاقتور تھی اس نے لوہے کے اس پہاڑ کو پھاڑ کے رکھا۔ آج بھی سمندر کے نیچے غرق موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طاقت کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا اس کو یاد کرو، یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں یہ نقل و حمل کے ذرائع جس نے بنائے ہیں، یہ جہاز چلائے ہیں، کشتیاں چلائی ہیں۔ کیوں چلائی ہیں؟ کہ تمہارا کوئی مطالبہ تھا؟ نہیں، انہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ رحم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ اللہ نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم سمندر سے بھی کام لے سکتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، فرمایا دیکھو ذرا اس بات کو یاد تو کرو کہ جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے لگتے ہو، ذَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے شریکوں کو، وہ سب بھول جاتے ہیں، اس وقت سب بھول جاتے ہیں، الا ایہ، صرف اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے۔ ذرا بتاؤ تجھے اس وقت کون یاد آتا ہے؟ یعنی آخری لمحے میں انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اللہ نے فرمایا لیکن تم اتنے ناشکرے ہو کہ جب ہم تم کو نجات دے دیتے ہیں سمندر کے اس طوفان سے اور تم خشکی میں آ جاتے ہو، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم اپنا منہ موڑ لیتے ہو، اس بات کو پھر بھول جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اس لیے کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ناشکری ہے یہ کفر کے برابر ہے، کفر اور ناشکری کو اللہ نے برابر بیان کیا ہے۔
اس لیے انسان کو اس بارے میں انتہائی حساس رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ناشکری کا کلمہ، ناشکری کا کوئی رویہ، ناشکری کے احساسات کہیں دل میں نہ آنے پائیں، ورنہ کفر جو ہے وہ جڑ پکڑ جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو سمندر کی بات تھی، تمہیں تباہ کرنے کے لیے سمندر کو ضروری تو نہیں ہے۔ آفا امن تم، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ این یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تمہیں خشکی میں زمین میں دھنسا دے۔ اس میں کیا سا مسئلہ ہے؟ ایک لمحے کو حکم ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، زلزلہ آئے گا، تم پورے کے پورے شہر زمین میں غرق ہو جاتے، پورا شہر جو ہے وہ زلزلے میں زمین میں غرق ہو جاتا ہے۔ فرمائیے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ این او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تم پر پتھروں کی جو ہے ہوا بھیج دے اور تم کو تباہ کر کے رکھ دے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اللہ کے برابر کسی کو اپنا کارساز نہیں پاؤ۔ اللہ ہی ہے کہ تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ ہی کے بن کر رہو۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ اگر تمہیں دوبارہ سمندر میں لوٹا دے، ایک دفعہ سمندر سے بچ کے آ گئے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں بھیج دے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اور وہاں پہ ہواؤں کا طوفان بھیج دے۔ یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو ہوتے ہیں یہ ہواؤں کے طوفان کو برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح لڑکتے ہیں۔ جیسا پتنگ ہوتی ہے، کبھی دیکھیں آپ یوٹیوب پہ، جیسا پتنگ لڑکتی ہے، یہ اتنے بڑے جہاز جو ہیں یہ اس طرح ہواؤں سے لڑکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے، اگر زمین میں ناشکری کرتے ہو اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں بھیج دے اور تم پر ہواؤں کا طوفان بھیج دے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر اللہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے تمہیں اس میں غرق کر دے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، اور پھر وہاں تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارا بدلہ لے سکے، جو اللہ سے بدلہ لے سکے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم کو ایسی ہستی کو پا سکو دنیا میں جو اللہ تمہاری طرف ہو کر اللہ سے بدلہ لے سکے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں لاؤ اور دیکھو، پھر اور ایک اور بات کو ذہن میں رکھو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ ذرا یہ بھی تو غور کرو، ہم نے باقی مخلوق بھی بنائی ہے، جنات بھی بنائے ہیں، جانور بھی بنائے ہیں، حشرات الارض بھی بنائی ہیں، سمندر کی مخلوق بھی بنائی ہے، پرندے بھی بنائے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ہم نے تمہیں ان مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کے اندر ہم نے تمہیں چلنے کے ذرائع پیدا کیے ہیں تمہارے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق بھی ہے جو زمین میں پیدا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یعنی انسان کی فضیلت، جو مخلوقات ہم جانتے ہیں زمین پر جن کے بارے میں ہمارے علم ہے، ان پر تو انسان کی فضیلت ظاہر ہے، انسان ان میں اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یہ کہا کہ بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اللہ نے کہیں کوئی ایسی مخلوق بھی رکھ چھوڑی ہے جو ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہاں پر جو ہم جانتے ہیں اس دنیا میں، اس میں تو ہمیں فضیلت حاصل ہے، تین وجہوں سے فضیلت حاصل ہے۔ پہلی وجہ کہ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، یہ عقل و شعور، اس لیول کا عقل و شعور اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ دوسری وجہ کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس قسم کی صلاحیت کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شہوات اور خواہشات بھی لگائی ہیں ہمارے ساتھ۔ فرشتوں میں شہوات اور خواہشات نہیں ہیں، عقل و شعور ہے فرشتوں میں، ہمیں عقل و شعور بھی ہے اور شہوات اور خواہشات بھی ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ عقل و شعور سے کام لے کر ان شہوات اور خواہشات پر قابو پاؤ تو پھر تم فرشتوں سے بھی افضل ہوگے، پھر تمہاری فضیلت ہوگی۔ اگر تم نے اپنی شہوات اور خواہشات پہ قابو نہ پایا تو پھر فرشتے افضل ہوں گے۔ تو یہ کنڈیشنل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے، کہیں اور کوئی ایسی مخلوق جو ہم سے فضیلت رکھتی ہو، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کسی سیارے پر، کسی اور جگہ پر موجود ہو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا بھی شکر ادا کرو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔
تو اس فضیلت کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے بن کے رہو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا اس دن کو بھی ذہن میں رکھو، وہ دن قیامت کا دن کہ جب ہم سب لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ، یعنی دنیا میں جس کے پیچھے وہ چلتے تھے قیامت میں اسی طرح گروہ بنا کر آئیں گے، ہر لیڈر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے پیچھے اس کے ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیڈر مانا جائے، اس کو امام مانا جائے جس کی امامت میں کوئی شک ہی نہ ہو، اور وہ ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے پیچھے لگا جائے، انہی کے پیچھے چلا جائے، انہی کو اپنا پیر مانا جائے، انہی کو اپنا لیڈر مانا جائے، انہی کو اپنا سب کچھ مانا جائے، انشاءاللہ پھر قیامت میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، تو قیامت میں سارے کے سارے انسان جو ہیں اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے چلیں گے۔ اور اگر ہم نے کسی اور کو ترجیح دی، یعنی نبی کی طرح کسی اور کی بات کو ماننے میں بھی ہم نے ترجیح دی، نبی کی بات کے برابر کسی اور کی بات کو بھی سمجھا، اس کا مطلب ہے کوئی اور لیڈر بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ جس طرح شرک پھر لا ہوتا ہے، اس سے شرک پھر رسالت بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو پھر ہم نبی ہمارا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، پھر قیامت کے دن وہ ہمارے لیڈر نہیں ہوں گے۔ پھر جن کو ہم نے نبی کی رسالت میں شریک کیا، جن کی ہم نے مانی نبی کی طرح، تو پھر قیامت میں ہم ان کے پیچھے چلیں گے، اور ان کا انجام کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اسے فرمایا دنیا میں ان کے بن کے رہو جن کی امامت میں، جن کی رسالت میں، جن کی قیادت میں کوئی شک نہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اس دن فمن اوتی کتابہ بیمینی، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ کہیں گے لوگوں کو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ وہ پڑھیں گے، خوشی خوشی کے ساتھ پڑھیں گے، لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، اور قانون یہ ہے لوگوں ذہن میں یاد رکھو کہ جو دنیا میں جس نے اندھا بن کر زندگی بسر کی، کیا اندھا؟ کہ اللہ کے رسول کی حکموں سے آنکھیں بند کر لی، اللہ کے حکموں سے آنکھیں بند کر لی، دیکھا تو اپنے مفادات کو دیکھا، دیکھا تو اپنی خواہشات کو دیکھا، دیکھا تو اپنے نفس کو دیکھا، دیکھا تو اپنی اولاد کو دیکھا، اور دیکھا تو اپنی ترجیحات کو دیکھا، تو یہ گویا اللہ کی نظر میں اندھا ہے۔ میں ومن کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کر زندگی بسر کرے گا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت کے اندر بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ آخرت کے اندر تو دیکھنے والی ہستی اللہ کی ہستی ہوگی، آخرت کے اندر دیکھنے والی ہستی اللہ کے رسول کی ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں اگر ہم نے اپنی زندگی ان دونوں ہستیوں سے آنکھیں بند کر کے گزاری، تو اللہ وہاں بھی فرمایا ہماری آنکھوں کو بند کر دے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور فرمایا لوگوں تم سے راستے سے بھٹک جاؤ گے، راستہ تم سے گم ہو جائے گا، آخرت میں تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور دنیا میں اللہ کے رسول کا بن کر رہنے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔